بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ ہم ان کا واقعہ آپ سے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ وہ لوگ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی کر دی تھی، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے، جب کہ وہ دین میں پختہ ہو کر کہنے لگے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم تو اس کو چھوڑ کر کسی معبود کی عبادت نہ کریں گے، کیونکہ اس صورت میں ہم نے یقیناً بڑی ہی بیجا بات کہی۔ یہ جو ہماری قوم ہے انہوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود قرار دے رکھے ہیں، یہ لوگ ان معبودوں پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے، تو اس شخص سے زیادہ کون غضب ڈھانے والا ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے۔ اصحاب کہف کے واقعے کو کل اجمالاً بیان کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا کہ چند نوجوان دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر ایک پہاڑ کے غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ اس غار کے بارے میں، وہ غار کہاں پر ہے، علماء کی مختلف رائے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اندلس کے شہر غرناطہ میں وہ غار ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایشیائے کوچک میں وہ غار ہے، مگر تفسیر معالم العرفان میں یہ بات لکھی ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ سیریا یعنی شام کے علاقے میں وہ غار ہے، اور آج بھی لوگ اس غار کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور جس پہاڑ کے دامن میں یہ غار ہے اس پہاڑ کا نام قانوس لکھا ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے جو اجمالاً بیان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی اب اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک، ہم ان کا واقعہ آپ سے ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں، یعنی اب واقعے کی پوری تفصیل آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی جو واقعے کو بیان کریں گے وہ بالکل درست بیان کریں گے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ لوگ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی کر دی تھی۔ اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے۔ وہ کتنے نوجوان تھے اس کے بارے میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، اور بعض فرماتے ہیں کہ وہ 8 تھے اور 9واں ان کا کتا تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 7 کے نام بھی بیان کیے ہیں کہ ایک کا نام تملیخہ، ایک کا مکسلمینہ، ایک کا مسلینہ، ایک کا مرتوش، ایک کا برنوش، ایک کا شازنوس،
اور ایک کا مرتوش، اور کتے کا نام جو لکھا ہے وہ قطمیر یا قطمور تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نوجوان تھے۔ اللہ رب العزت یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ چند لوگ تھے، مگر اللہ نے خاص طور پر بیان کیا کہ وہ نوجوان تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کا جو کام لیا وہ نوجوانوں سے لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو صحابہ ہیں، ابتدائی دور میں جو سب سے زیادہ صحابہ ایمان لائے وہ نوجوان صحابہ ایمان لائے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جو عمر دراز تھے وہ کافر رہے، بہت تھوڑے ایمان لائے۔ اور تفسیر معالم العرفان میں یہ بات لکھی ہے کہ ابتدائی دور میں بوڑھے لوگوں کا اسلام لانا بہت کم تعداد میں تھا، جن کی تعداد تقریباً 3 سے اور 18 کے بیچ میں بنتی ہے، ورنہ اکثر حضرات ایمان لانے والے جو تھے وہ نوجوان تھے، اس لیے کہ اللہ کو نوجوانوں کی عبادت زیادہ پسند ہے۔ اور بچپن کا جو جوانی کے شروع کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ کچی عمر کا ہوتا ہے، اور بڑھاپے کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں اگرچہ ٹھوکر کھا کھا کے تجربات تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن اعضاء بدن انسان کا کمزور پڑ جاتا ہے، عقل گویا سٹھیا سے جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مشہور واقعہ ہے کہ بتوں کو انہوں نے توڑا، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ٹانگ توڑی، یہ جو پورا واقعہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی اس واقعے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، جب وہ کافر میلے سے آ گئے اور انہوں نے اس بات کا چرچا کیا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا، تو انہوں نے ایک بات کہی کہ ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، اس نے ان بتوں کو توڑا۔ تو گویا حضرت ابراہیم کو بھی نبوت جوانی ہی میں ملی۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں تو اللہ صاف فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت یحییٰ کو حکمت یعنی نبوت بہت بچپن میں ہی دے دی۔ تو جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ عرش کے سائے میں جو جگہ عطا فرمائیں گے ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا، شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پلا بڑھا، یعنی جوانی ہی میں اس کو عبادت کا چسکا لگ گیا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبرانہ عادت ہے، جوانی میں اللہ اللہ کرنا یہ پیغمبرانہ عادت ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو بوڑھا بھیڑیا جو کہ ظلم کرتا تھا وہ بھی اللہ اللہ کرنے لگتا ہے۔ اور جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کہا ہے کہ رخصت ہوئی شباب کے ہمراہ زندگی، اب کہنے کو کہوں کہ میں جی رہا ہوں میں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو زندگی کا اصل مزہ تھا وہ تو جوانی کے ساتھ چلا گیا، اب یہ ہے کہ بس بوڑھے ہو گئے جی رہے ہیں، ورنہ کیا ہے کہ دن بھر تھوڑا زیادہ چل لیے تو رات بھر آہ کرتے ہیں، دوائی کے سارے زندگی چلتی ہے۔ تو اللہ کے یہاں جو عبادت پسند ہوتی ہے وہ جوانی کی ہوتی ہے۔ آج کل نوجوان دین سے بالکل ہٹا ہوا ہے۔ ایک واقعہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ ایک نوجوان بادشاہ کے پاس آیا، وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا کہ اس کو دیکھ کر کے پورے دربار میں سناٹا چھا گیا، اور اس کے رونے کو دیکھ کر کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے
کہ یہ بیچارہ جو فریاد لے کر کے آیا ہو اس کی فریاد پوری ہونی چاہیے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ میری ایک درخواست ہے کہ آپ مجھے جیل میں ڈال دیں۔ اب یہ سن کر بادشاہ بھی حیرت زدہ ہو گیا۔ اس نے کہا جی آپ مجھے جیل میں ڈال دیجئے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ 3 دن ہو گئے آپ نے میرے استاذ کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، میرے سبق کا ناگاہ ہو رہا ہے، میں جیل میں ڈالے جانے کو برداشت کر سکتا ہوں، میرے سبق کا ناگاہ ہوں میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آج کل کا نوجوان کہاں ہے؟ اس کی آنکھوں سے موبائل ہی نہیں ہٹتا، ہر وقت غلط جگہوں میں مصروف ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انہم فتیتن، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی کر دی تھی۔ یعنی جب انسان اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے، اللہ کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے، مشقتوں اور پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے، اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جو لوگ سچے راستے پر چلتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت کو بڑھاتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ ان لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کیوں ہوا۔ فرماتے ہیں ہدایت میں اضافے کا ایک سبب یہ تھا، ان کا کتا تھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب یہ 6 نوجوان جا رہے تھے، ان کو ایک چرواہا ملا۔ انہوں نے چرواہے کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہم اپنے گھر کو چھوڑ رہے ہیں۔ چرواہے نے کہا ذرا تھوڑی دیر ٹھہریے، میں بھی آتا ہوں۔ جو بکریاں تھی مالک کو دے کر کے چرواہا آ گیا اور چرواہا ان کے ساتھ جانے لگا۔ جب ان کے ساتھ چرواہا جا رہا تھا، اب وہ کتا بھی چرواہے کے پیچھے پیچھے تھا، چرواہے کا ہی وہ کتا تھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اگر کتا ساتھ جائے گا تو یہ بھونکے گا، اور اگر کوئی اجنبی آدمی غار میں آ گیا، یہ بھونکنے لگا اس کو دیکھ کر کے، تو ہمارا راز ظاہر ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اس کتے کو بھگایا۔ کتا بھاگ نہیں رہا تھا تو انہوں نے اس کو مارا، یعنی اس کو دھمکایا، اس کو مار کر کے بھگانا چاہا۔ تو لکھا ہے واقعے میں فَانْتَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ نے اس کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ كَالدَّاعِ، اور اس نے اپنے آگے کے دونوں پیروں کو دعا کرنے والوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا لما تطروننی لما تطردوننی، تم مجھے کیوں دھتکار رہے ہو؟ لما ترجموننی، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ لما تضربوننی، تم مجھے کیوں پیٹ رہے ہو؟ اور اس نے کہا واللہ لقد عرفت اللہ، کہ خدا کی قسم اللہ نے مجھے اپنی معرفت تمہارے سے پہلے عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اس بات کو جب انہوں نے کتے کی زبان سے سنا تو ان کی ہدایت میں اضافہ ہوا اور انہوں نے کتے کو بھی ساتھ لے لیا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے جب کہ وہ دین میں پختہ ہو کر کہنے لگے فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہنے لگے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ یہ بادشاہ کے سامنے، دقیانوس کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ یہ بادشاہ ظالم ہے، انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ بادشاہ ہمیں مار دے گا، یہ بادشاہ ہمیں ستائے گا، یہ بادشاہ ہمیں ٹارچر کرے گا، کسی بات کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے کیا کہا؟ ربنا رب السماوات والارض، کہ ہم تمہاری طرح غیر اللہ کو پوجنے والے نہیں ہیں، ہم تو ایک اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اور ہمارا اللہ ایسا ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور جو زمین کا بھی رب ہے۔ اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ دل کا مضبوط کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔
مفسرین کرام نے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب فرعون کے نجومیوں نے اشارہ کر دیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کرے گا، تو فرعون نے آرڈر جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بھی بچہ زندہ نہ رہے۔ بچے ذبح ہونے لگے۔ جب بچے کئی سال تک ذبح ہوتے رہے تو خود فرعون کے لوگوں کو فکر ہوئی کہ ہمارے غلام تو بنی اسرائیل کے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کے بچے سارے ختم ہو گئے ہمارے غلام کون بنیں گے؟ پھر قانون دوسرا یہ پاس ہوا، 1 سال کے بچے چھوڑے جائیں، 1 سال کے بچے قتل کیے جائیں۔ اللہ کی قدرت ہے، جس سال کے بچے چھوڑے گئے اس سال میں حضرت ہارون پیدا ہوئے جو نبی بنے، جس سال کے بچے قتل کیے جا رہے تھے اللہ نے حضرت موسیٰ کو اسی سال میں پیدا کیا۔ حضرت موسیٰ کی ولادت ہو گئی، ماں ڈری ہوئی تھی، اللہ نے وحی بھیجی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں کو کہا اے موسیٰ کی ماں اس بچے کو دودھ پلاؤ، وَلَا تَخَافِي ڈرنا مت، وَلَا تَحْزَنِي غم مت کرنا۔ اللہ نے بتا دیا جب اندیشہ ہو تمہیں اس بات کا کہ فرعون کی پولیس آنے والی ہے، اس بچے کو ایک صندوق میں بند کرنا اور دریا کے حوالے کر دینا۔ بہرحال وہ قصہ لمبا ہے، دریا کے حوالے بچے کو کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ڈر رہی تھی، فکر مند تھی کہ اب کیا ہوگا، اور اللہ فرماتے ہیں لولا ربطنا علی قلبها، اللہ فرماتے ہیں ان کانت لتبدی به، اگر ہم موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو وہ ظاہر کر دیتی کہ یہ بچہ میرا ہے۔ جو ہم نے ماں کی ممتا کو تھام کے رکھا، ماں کے دل کو مضبوط کر کے رکھا، وہ ہمارا کام تھا۔ تو دل کا مضبوط کرنا جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس کی توفیق بھی اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے جب کہ وہ دین میں پختہ ہو کر کہنے لگے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم تو اس کو چھوڑ کر کسی معبود کی عبادت نہ کریں گے، کیونکہ اس صورت میں ہم نے یقیناً بڑی ہی بے جا بات کہی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ ہماری قوم ہے، یہ جو ہماری قوم ہے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو معبود بنا رکھا ہے، اور فرمایا لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ لوگ ان معبودوں پر کوئی کھلی دلیل نہیں رکھتے، یعنی یہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجتے تو ہیں، غیر اللہ کی پرستش تو کرتے ہیں، عبادت تو کرتے ہیں، دلیل ان کے پاس کچھ نہیں ہے، دلیل کچھ نہیں ہے۔ اگر غیر اللہ کو پوجنے والوں سے کہا جاتا کہ تم دلیل لاؤ ان کی عبادت کرتے ہو تو کیا کہتے؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ہم نے تو باپ دادوں کو یہ کام کرتے دیکھا ہے۔ جب انسان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو اسی طرح کی بات کرتا ہے، چنانچہ وہ اسی طرح کی بات کرتے تھے۔ آج بھی جو اس طرح کے کام میں ملوث ہوتے ہیں، جن کے ذہن بالکل پکے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے اگر کہا جائے بھائی اس طرح کا کام کیوں کرتے ہو تو کہتے جی بڑوں کو کرتے دیکھا ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بات دلیل سے ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے غیر اللہ کو عبادت کرنے کی، مگر پھر بھی کرتے ہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے زیادہ کون غضب ڈھانے والا ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت اس سے بہت زیادہ بھڑکتی ہے، اللہ کو اس سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور جو لوگ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے کی دلیل ہزاروں ہیں، بلکہ ہر چیز دلیل اس بات کی ہے کل شیء لہ فاعل یدل علی انہ واحد، ہر چیز پکار کے کہہ رہی ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، اور جو بنانے والا ہے وہ اللہ ہے، یہ اکیلا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کے زمانے میں کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ نے دنیا کو بنایا، اللہ نے دنیا کو نہیں بنایا، دنیا تو خود بخود بن گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ رکھ لیا گیا، ایک پروگرام رکھ لیا گیا کہ اس بات کی دلیل پیش کرے کہ اللہ نے دنیا کا نظام بنایا ہے۔
پروگرام رکھا گیا، تاریخ متعین ہو گئی، دن بھی آ گیا۔ اب یہ ہوا کہ جو پروگرام کا وقت تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میں نہیں پہنچے۔ لوگ جمع ہیں، محبین بھی ہیں اور مخالفین بھی ہیں۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ لیٹ ہو گئے تو جو مخالفین ہیں وہ خوشی مناتے ہیں کہ لو جی ڈر کے گھر بیٹھ گیا، اور جو محبین ہیں وہ پریشان ہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ بہت لیٹ امام اعظم ابو حنیفہ پہنچے۔ جیسے اسٹیج پہ گئے تو جو سامنے مناظرہ کرنے والے تھے انہوں نے کہا تجھ سے تو ہم بات ہی نہیں کریں گے، تو جھوٹا ہے، جو ٹائم متعین ہوا تھا تو ٹائم کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو کیا ہم سے مناظرہ کرے گا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ایسا ہوا کہ میں یہاں آنے کے لیے دریا کے کنارے پر تھا، مجھے کشتی میں سوار ہونے کے لیے انتظار تھا، لیکن کشتی مجھے نہیں مل رہی تھی، بہت دیر ہو گئی، میں انتظار میں رہا۔ اتفاق یہ ہوا کہ جو وہاں درخت کھڑے ہوئے تھے وہ خود بخود کٹنے شروع ہوئے، اور پھر ان کے پھٹے بننے شروع ہوئے، اور پھر ان کی کشتی بنی، اور وہ کشتی بن کر کے میرے سامنے کھڑی ہو گئی، اور مجھے کہا کہ جی بیٹھیے۔ میں بیٹھا اور کشتی سے اتر کے یہاں جلسے میں آ گیا۔ اب انہوں نے ٹھٹے اڑانے شروع کر دیے کہ لو جی یہ کتنی بیوقوفی کی بات کر رہا ہے، بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خود بخود پیڑ کٹ جائیں، ان کے پھٹے بن جائیں، ان کی کشتی بن جائے، اور وہ ان صاحب کو کہہ دے کے بیٹھ جائے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا، ایک پیڑ خود بخود کٹ نہیں سکتا، اس کے پھٹے بن نہیں سکتے، اس کی کشتی بن نہیں سکتی، تو یہ اتنا بڑا آسمان، یہ اتنی بڑی زمین، یہ سورج، یہ ستارے جو کبھی اپنے ٹائم سے لیٹ نہیں ہوتے، اپنی ڈیوٹی کو پوری طور پہ ادا کرتے ہیں، بھلا یہ کسی بغیر بنانے والے کے بن گئے؟ ان کا کوئی بنانے والا نہیں ہوگا؟ تو لکھا ہے کہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ سارے کافر حیرت زدہ رہ گئے اور مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کی وحدانیت پر تو ہر چیز دلالت کر رہی ہے کہ اللہ ہے، اور ساری چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب